الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت 31 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں جیسا کہ بار بار واضح کیا گیا ہے، اخلاق کے فضائل و رذائل زیر بحث ہیں۔ یہ 10 احکام ہیں اور ان کی حیثیت وہی ہے جو تورات کے احکام 10 یا 10 کمانڈمنٹس کی ہے۔ قرآن مجید نے جو چیزیں یہاں بیان کی ہیں ان میں جو چیز زیادہ تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئی وہ مال کمانے اور اس کو خرچ کرنے کے بارے میں ہمارے رویے ہیں۔ اسی کے ذیل میں اب آخر میں یہ فرمایا ہے کہ انسان اپنے رب پر بھروسہ کھو دیتا ہے اور بعض اوقات ایسا شکی القلب ہو جاتا ہے کہ اپنا مال بچانے کے لیے یا ذمہ داری سے گریز کے لیے یا اس اندیشے سے کہ میری مفلسی میں اضافہ ہوگا اخلاقی حدود سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں چونکہ ایک قبائلی معاشرہ تھا تو بعض لوگوں کی سنگ دلی یہاں تک پہنچ جاتی تھی کہ وہ اپنی بچیوں تک کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ اس پر پچھلی نشست میں گفتگو ہو چکی ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ان قتلہم کان خطأ کبیرا۔ تم لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔ یہ میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ پیچھے جو انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اللہ کا حکم بیان ہوا ہے اسی سے متعلق ایک چیز زیر بحث آ گئی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ اوپر والی بات ہی پر متفرع ایک ہدایت ہے، یعنی جو بات اوپر بیان ہوئی تھی اسی کا ایک اطلاقی پہلو اس وقت معاشرے میں موجود تھا۔ بعض لوگ یہ خیال کر کے کہ یہ بیٹی آ گئی ہے، یہ کمانے والی تو ہے نہیں، ہمارے لیے بار بنے گی، پہلے ہی گھر کے خرچ اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ وہ اس کو کوئی کماؤ فرد نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بالکل واضح ہے یہاں قرآن مجید نے جس طرح کہ اس کو بیان کیا، خشیت املاق، تنگ دستی کے اندیشے سے، مفلسی کے اندیشے سے۔ اس وجہ سے ان روایات کی طرف التفات کی ضرورت نہیں ہے جس میں کسی کو داماد بنا لینے کی غیرت وغیرہ زیر بحث آئی ہے۔ یہاں یہ موضوع نہیں ہے۔ یہ اوپر والی بات ہی پر متفرع ایک ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب رزق کی تنگی اور کشادگی سب خدا کے ہاتھ میں، اس سے پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تمہارا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تنبیہ بتا رہی تھی کہ انسان کو 3 ہی کام کرنے چاہیے۔ ایک یہ کہ جو کچھ اس کے پاس صلاحیت ہے، طاقت ہے، وہ اس کو صرف کرے اور اپنی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی جدوجہد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسباب کے اصول پر بنائی ہے۔ اس میں گھر میں بیٹھ کر دعائیں نہیں کی جا سکتی محض، آدمی کو باہر نکلنا ہوگا،
محنت کرنا ہوگی، جدوجہد کرنا ہوگی، اللہ تعالیٰ پھر اس کے نتیجے میں رزق کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو، محنت کرنے میں، باہر نکلنے میں، جدوجہد کرنے میں۔ اگر انسان غفلت کی نیند سوتا ہے تو پھر اسے شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے نکلے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ جدوجہد کرے تو ہمیشہ اپنے پروردگار سے دست بدعا رہے کہ میرے مالک، یہ میری ذمہ داریاں ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے تو مجھ پر کرم فرما، میری جو کچھ بھی جدوجہد ہے اس میں اپنی برکت نازل کر اور اس کو کامیاب کر دے، کیونکہ وہی کامیاب کرنے والا ہے، وہی برکت نازل کرنے والا ہے، وہی ہمارے ہر عمل کو برابر کرتا ہے۔ تو دعا کرے اس بات کی، اور اگر اس کے خاندان کے افراد کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ان کو بھی اس طرف توجہ دلائے کہ وہ پروردگاری سے دعا کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں، یعنی جدوجہد اور دعا، تدبیر اور دعا، اسباب کو تلاش کرنے کی تگ و دو اور دعا۔ تو یہ دونوں کام تو ہر حال میں کرنے ہیں اور ایک بندہ مومن کو یہی کرنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ذمہ داری لینے کے معاملے میں جب اختیار کا موقع ہو تو وہاں عقل سے کام لے۔ اگر اس کے پاس اسباب نہیں ہے تو بیاہ کا اقدام نہ کرے، اور اگر ایسے اسباب نہیں ابھی پیدا ہوئے تو بچوں کے معاملے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے۔ یہ سب چیزیں ضروری ہیں، واجبات میں سے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کا اختیار ہے۔ انسان کو ہر فیصلہ علم و عقل کی روشنی میں سوچ سمجھ کر کرنا ہے، اور وہی کام کرنے کے لیے اقدام کرنے کا اس کو حق حاصل ہے جس کے لیے وہ علم و عقل کی روشنی میں مطمئن ہو جائے کہ اب حالات میسر آ گئے اور میں یہ اقدام کر سکتا ہوں۔ تو یہ تینوں چیزیں پورے توازن کے ساتھ زندگی میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ ان کو ملحوظ رکھیں گے تو اس کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن انسان بعض اوقات کھانے کمانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ہم نے خود دیہات کی زندگی میں دیکھا کہ بعض لوگ بالکل ڈکٹو بن کے پڑے رہتے ہیں، وہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ کوئی آئے اور دو پیسے دے جائے۔ ہمت بھی ہوتی ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، صحت بھی ہوتی ہے، لیکن آمادگی ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کے لیے پھر کشادگی کا بندوبست بھی نہیں کرتے، یہ ان کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو انہوں نے دنیا میں اسکیم پیدا کی ہے اس میں تدبیر بھی کرنی ہے، ہمت بھی کرنی ہے، غفلت شعار ہو کر بھی نہیں رہنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام تو وہی ہے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں بس ان کو کھپا دینا ہے، اس کے بعد نتیجے کیا نکلتے ہیں ان پر سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، دیکھنا، علم و عقل کی روشنی میں فیصلے کرنا، یہ کوئی ایسی ضروری بات نہیں ہے۔ تو اس کا بھی نتیجہ نکلتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب کسی معاملے میں انسان کو ذریعہ بنایا ہے تو انسان کوئی ایسا حیوان نہیں ہے کہ جو عقل سے محروم ہے، جو فیصلے نہیں کر سکتا، جو علم نہیں حاصل کر سکتا، جو نتائج و عواقب کو متعین نہیں کر سکتا۔ یہ ساری صلاحیت انسان کو دی گئی ہے۔ انسان کا شرف یہی ہے کہ اس کے پاس ارادہ ہے، اختیار ہے، علم اور استدلال کی طاقت ہے، تو اس کو ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے اپنا گھر بسانا چاہیے، ان سب چیزوں کا لحاظ کر کے بچے پیدا کرنے چاہیے۔ یہ سب چیزیں اگر اس طریقے سے پیش نظر رہیں تو پھر عدم توازن نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر کوئی مشکل آتی ہے، تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں، وہ ان کی طاقت سے زیادہ ان کو نہیں آزماتے۔ اس کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی گئی ہے۔ یہ اوپر والی بات تھی پر متفرع ایک ہدایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب رزق کی تنگی اور کشادگی سب خدا کے ہاتھ میں ہے، یعنی وہی رزق کو کشادہ کرتا ہے، وہی تمہاری محنت کو برابر کرتا ہے، اور وہی بعض اوقات غیر معمولی محنت کے بعد بھی نتیجہ نہیں نکلنے دیتا۔ یہ سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تو انسان کی ذمہ داری اس کے سوا کچھ نہیں
کہ وہ پوری محنت کے ساتھ اس کے اسباب پیدا کرے۔ یعنی انسان کا اصلی کام یہ ہے، پوری محنت کے ساتھ اسباب پیدا کرے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ملنا ہے کیا نہیں ملنا یہ خدا کا فیصلہ ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو صحیح توازن کے ساتھ زندگی میں قائم رکھنا چاہیے۔ تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، یعنی اس حقیقت کو کہ ہمارا کام کیا ہے اور خدا کا کام کیا ہے، تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے، اسی لیے بعض اوقات ایسے سنگ دل ہو جاتے ہو کہ مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد تک کو قتل کر دیتے ہو۔ اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے تم کو حق حاصل تھا کہ تم فیصلہ کرتے کہ تم اولاد پیدا کرو گے یا نہیں پیدا کرو گے، تم کسی عورت کو اپنے نکاح میں لوگے یا نہیں لوگے، لیکن جس وقت یہ فیصلہ کر لیا تو اس کے بعد پھر ذمہ داری آ گئی، اور ذمہ داری آ جانے کے بعد ایسا کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ خدا سے ڈرو اور کبھی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرو، یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس میں خاص طور پر عرب جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کی اس سنگ دلانہ رسم کی طرف اشارہ ہے، جس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت چونکہ کوئی کماؤ فرد نہیں ہے، اس لیے اس کی پرورش کا بوجھ کیوں اٹھایا جائے۔ تو یہ وجہ تھی جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا، اور بہت سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی کہ جب اولاد آ گئی ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست بھی کرے گا، لیکن اپنی ذمہ داری تمہیں پوری کرنی ہے۔ جاؤ محنت کرو، اللہ سے دعا کرو، اس سے کشادگی کی توقع رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کو برابر کرے گا۔ نحن نرزقہم و ایاکم، ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، یعنی روزی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن تم اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہیں کرو گے۔ وہ کرو گے تو اسے کچھ نتائج نکلیں گے، وہ بھگتنا ہوگے۔ یہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد اب دوسرے باب کو لیا، یعنی یہاں تک جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ قرآن کے اوامر ہیں، یہ کام کرنے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، دوسرے لفظوں میں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے۔ یہی انصاف ہے، یہی حق ہے، اس سے ادنیٰ درجے میں بھی کوئی تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اعزہ اقربا ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے، اسی طرح جو سوسائٹی میں مسکین ہیں، غریب ہیں، ان کے ساتھ شفقت کا رویہ اختیار کرنا ہے، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اگر وہ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ ہے تو ان کا حق اس میں قائم سمجھنا ہے۔ یہ باتیں اب تک زیر بحث آ چکی ہیں، ان کے مختلف پہلو بھی واضح کیے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد اب وہ چیزیں لی ہیں جن کا تعلق منہیات سے ہے، یعنی ان چیزوں سے ہے جن سے روکا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ وہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ یہ معلوم ہے کہ قرآن مجید نے جہاں اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ بیان کیے ہیں، وہ تین ہی ہیں۔ سورہ فرقان میں ایک بڑی ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کیا ہے۔ ایک اللہ کا شریک ٹھہرانا جو سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد قتل، اور پھر زنا یا بدکاری کو اپنی زندگی بنا لینا، تو یہ تینوں ہی ہیں۔ تو یہاں یہ بدکاری زیر بحث آ گئی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہاں تک، یعنی یہ جو آیت پیچھے گزری ہے آیت 31 تک، یہاں تک قرآنی اوامر عدل، احسان، ایتائے ذی القربہ کا بیان تھا، یعنی عدل کا تقاضا کیا ہے، احسان کا تقاضا کیا ہے، اپنے اعزہ اقربا کے ساتھ حسن سلوک کے لیے اللہ نے کیا ہدایت کی ہے۔ تو یہاں تک وہ چیزیں زیر بحث تھیں جو ایجابی ہیں، یعنی مثبت طور پر جو باتیں ہم سے کہی گئی ہیں یا جن کا مطالبہ کیا گیا ہے، تقاضا کیا گیا ہے۔ اب آگے جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں وہ ممنوعات ہیں۔ اب آگے وہ چیزیں بیان ہو رہے ہیں جو قرآنی منہیات، فحشاء،
منکر اور بغی کے تحت آتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے زنا کو لیا ہے۔ سب سے بڑی چیز بدکاری ہے اس باب میں، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں بھی سب سے پہلے اسی کا ذکر ہے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اسی طرح سے یامر ینہا بھی، وہاں بھی یہی ہے کہ الفحشاء والمنکر والبغی، تو روکنے کی چیزوں میں اس کا ذکر ہمیشہ پہلے آتا ہے۔ اب آگے وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں جو قرآنی منہیات فحشاء، منکر اور بغی کے تحت آتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے زنا کو لیا ہے۔ یہ چوتھا حکم ہے۔ ابھی تک ہم نے 10 احکام میں سے 3 کا مطالعہ کیا ہے، اب یہ چوتھا حکم ہے۔ فرمایا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، یعنی یہاں الفاظ یہ ہیں کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے برائی اور بے حیائی ہونے پر کسی دلیل و حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فطرت عطا فرمائی ہے وہ اگر مسخ نہ ہو گئی ہو تو اسی جانب رہنمائی کرتی ہے کہ دنیا کا نظم جس قاعدے پر قائم ہوا ہے اس میں آزادانہ جنسی تعلقات کے لیے کوئی گنجائش نہیں مانی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے لیے جو اسکیم بنائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کھیت میں اگائیں گے، آسمان سے نازل کر دیے جائیں گے اور لوگ ریوڑ کی طرح ان کو ہانک کے لے آئیں گے۔ انسان کا بچہ بہت ناتواں صورت میں ہمارے آغوش میں ڈالا جاتا ہے اور پھر کئی برس تک اس کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کے تمام معاملات اس کے والدین سنبھالیں۔ انسان کو پیدا کرنے کی اس اسکیم کا ناگزیر تقاضا یہ ہے کہ ایک مرد و عورت کے درمیان وفاداری کا حقیقی رشتہ قائم ہو، وہ ایک خاندان کی قوت بچے کو فراہم کریں، ان کی تمام دلچسپیوں کا محور وہ بچہ بنے، اور پھر وہ سمجھیں کہ اب یہ ہماری آغوش میں ڈال دیا گیا ہے تو اب 10 15 20 سال تک یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں اس کو پڑھانا ہے، لکھانا ہے، اس کو کسی قابل بنانا ہے، اس کو ذمہ داریوں کو اٹھانے کی تربیت دینی ہے اور شفقت کے ساتھ اس کے سب معاملات کو دیکھنا ہے۔ تو اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بڑی غیر معمولی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو پہلا مرحلہ ہے، یعنی ایک بچہ ناتوان صورت میں ہماری آغوش میں ڈال دیا گیا، وہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ اپنی حاجات رفع کر سکتا ہے، چند دن کے لیے بھی بیگانگی اختیار کر لیں تو وہ اپنی زندگی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ ایسی صورت بڑھاپے میں پھر ہو جاتی، جس کو قرآن نے بیان کیا نا کہ نوبت یہ آ جاتی ہے کہ لِکَیْ یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَیْئًا، جیسے پہلے آدمی بچہ ہوتا ہے بعض اوقات بڑھاپے کی ناتوانیوں میں بھی وہی صورت بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے گویا اپنی ابتدا اور اپنی انتہا دونوں کے لحاظ سے وہ خاندان کا محتاج ہے، اعزا اقربا وہ ہونے چاہیے۔ تو اب خاندان کی اگر یہ احتیاج انسان کو لاحق ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر کوئی محکم بنیاد ہونی چاہیے جس پر ایک مرد و عورت کا تعلق استوار کیا جائے۔ وہ محکم بنیاد کیا ہے؟ وفاداری۔ اور وہ وفاداری جس طرح باقی معاملات میں انسان سے یکسوئی کا تقاضا کرتی ہے، سب سے بڑھ کر جنسی تعلق میں، کیونکہ جنسی تعلق اپنے اندر ایک جذباتی پہلو رکھتا ہے، اس لیے اس کو آزادانہ تعلقات کی صورت میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو یہ حکمت ہے جس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے بدکاری کو اس دنیا میں ممنوع قرار دے دیا اور ایک سخت گناہ بنا دیا۔ یہ چوتھا حکم ہے، فرمایا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ کھلی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے برائی اور بے حیائی ہونے پر کسی دلیل و حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی فطرت
اسے ہمیشہ سے ایک بڑا گناہ اور سنگین جرم سمجھتی رہی ہے، اور جب تک وہ بالکل مسخ نہ ہو جائے اسی طرح سمجھتی رہے گی۔ یعنی بعض اوقات انسان پر ایک ہیجان کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور پھر وہ دلیل و حجت پر اتر آتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس معاملے میں اس کو بے لگام چھوڑ دیا جائے، لیکن اگر وہ صحیح فطرت کی روشنی میں دیکھے تو وہ صاف تقاضا کرتی ہے کہ اس میں نظم کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنی ہے۔ انسان کی فطرت اسے ہمیشہ سے ایک بڑا گناہ اور سنگین جرم سمجھتی رہی ہے، اور جب تک وہ بالکل مسخ نہ ہو جائے اسی طرح سمجھتی رہے گی۔ انسان سے متعلق یہ حقیقت بالکل ناقابل تردید ہے کہ خاندان کا ادارہ اس کے لیے ہوا اور پانی کی طرح ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اسی کی میں نے ابھی وضاحت کی ہے کہ خاندان کے ادارے کے بغیر انسان کے بچے کی پیدائش، پرداخت، نشو و نما کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا نظم ہے، اس کا جو متبادل بھی تلاش کیا جائے وہ فطرت انسانی کے بالکل خلاف ہے۔ وہ کوئی عارضی بندوبست ہو سکتا ہے یا کبھی تو پیش آ جائے، انسان کو گزارا کرنا پڑ سکتا ہے، ورنہ اصل چیز وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دی ہے۔ یہ ادارہ یعنی خاندان کا ادارہ صحیح فطری جذبات کے ساتھ صرف اسی صورت میں قائم ہوتا اور قائم رہ سکتا ہے جب زوجین کا یعنی میاں بیوی کا باہمی تعلق مستقل رفاقت کا ہو۔ یہ ایسے نہیں قائم ہو سکتا کہ آپ آئے، 2-4 دن گزارے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ نکل آیا، لیکن اب نہ ایک کو دوسرے کی پرواہ ہے نہ دوسرے کو پہلے کی۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ادارہ چاہتا ہے کہ مستقل رفاقت ہو، اس کی بنیاد محکم ہو، اور وہ محکم بنیاد وفاداری سے فراہم ہوتی ہے۔ یہ وفاداری ایک عقلی چیز ہے، یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یہ خاندان کا ادارہ بنانا ہے، مجھے اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے، مجھے اولاد پیدا کرنی ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے کچھ لازمی نتائج ہیں جن کو مجھے بھگتنا ہے۔ یہ ذمہ داری عقلی ذمہ داری ہے اور بہت سوچ سمجھ کے اٹھانی چاہیے۔ یہ چیز اگر مفقود ہو جائے، یعنی زوجین کے تعلق میں مستقل رفاقت کے بجائے عارضی تعلق کی صورت پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ چیز اگر مفقود ہو جائے تو اس سے فطری اور روحانی جذبات سے محروم جانوروں کا ایک غلہ تو وجود میں آ سکتا ہے، کوئی سالے معاشرہ اور سالے تمدن وجود پذیر نہیں ہو سکتا۔ یعنی جانور تو یہ تعلق رکھ سکتے ہیں اور وہ ایک حد تک کی معاملات کی ذمہ داری بھی اٹھاتے ہیں، اس کے بعد جو جس کا جی چاہے کرتا رہے۔ تو جانوروں کا اگر کوئی ریوڑ بنانا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن انسان کے معاملے میں تو فطرت بتا رہی ہے کہ وہ انسان کو کیسے پیدا کرتی ہے، کس طریقے سے ایک بڑا عرصہ اس کو ماں باپ کے زیر سایہ، زیر شفقت رہنا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں بالکل بدیہات میں سے ہیں، انسان ان کا خود تجربہ کرتا ہے، خود مشاہدہ کرتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھے تو وہ مان جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی اس معاملے میں صحیح ہدایت ہے، اسی پر انسان کی صلاح و فلاح کا انحصار ہے۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی اور واضح کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی اس لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر اس کی طرف ادنا درجے میں بھی کوئی قدم رکھو گے تو پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں جا کے رکو گے، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، خدا نے جس جان کی حرمت قائم کر دی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ یعنی پہلے بدکاری کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اب قتل کو بیان کیا۔ یہاں دیکھیے ترتیب مختلف ہے، لیکن سورہ فرقان میں شرک، قتل اور زنا وہاں بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ بڑے جرائم کون سے ہیں۔ یہاں 10 جرائم کو اس پہلو سے بیان کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے انسانی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو ترتیب اس کے لحاظ سے قائم کی ہے۔ تو زنا کے بارے میں جس طرح کہ میں نے توجہ دلائی
کہ اس میں صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ زنا نہ کرو، نہیں، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور ہر سلیم الفطرت آدمی یہ جانتا ہے کہ اس سے کیا مقصود ہے، تاہم میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ اس فعل کی یہی شناعت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی بات نہیں کہی کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایسی تمام باتوں سے دور رہو جو زنا کی محرک، اس کی ترغیب دینے والی اور اس کے قریب لے جانے والی ہے۔ دین میں جو بہت سی چیزوں کے بارے میں سد ذریعہ کے اصول پر روکا گیا ہے، وہ اسی لا تقربو کی وضاحت ہے۔ جب یہ کہا کہ قریب بھی نہ جاؤ، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کے بارے میں تنبیہ فرمائی، مثلا مرد و عورت کے ملنے جلنے کے آداب خود قرآن نے بیان کیے، حضور نے ان میں سے بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی، وہ چیزیں جو سوسائٹی میں اس کی ترغیب کا ذریعہ بنتی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کیا۔ تو یہ سد ذریعہ ہے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ فلاں چیز کے قریب بھی نہ جاؤ، تو پھر ان چیزوں سے بھی بچنے کی صحیح کرنی چاہیے جو اس کے قریب جانے کا باعث بن سکتی ہوں، جن کے قریب آدمی جائے تو ادھر قریب ہونے کا امکان ہو، جن میں کچھ ترغیب کسی جرم کی مل سکتی ہو۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جن سے پھر بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ سب سد ذریعہ ہے۔ یعنی اصل چیز تو وہی ہے کہ میاں بیوی کا تعلق محکم بنیادوں پر قائم رہے، ان کے درمیان سچی وفاداری کا تعلق ہو، وہ دونوں مل کر مستقل رفاقت کا عہد کریں۔ بچے کی پیدائش چونکہ ایک بڑا ہی غیر معمولی فیصلہ ہے، اس کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ ایک ادارے کے طریقے پر شادی کا بندھن باندھا جائے۔ یہ سب چیزیں تو لازمی ہیں، ان میں ادنا درجے کا بھی انحراف نہیں ہونا چاہیے اور اصلاً مطلوب ہے۔ لیکن اب اس تعلق کو صحیح خطوط پر قائم رکھنے کے لیے بعض چیزوں کے بارے میں توجہ دلائی جائے گی کہ یہ کرو گے تو اندیشہ ہے کہ ادھر چلے جاؤ گے یا اس حد کو توڑ بیٹھو گے۔ تو ان چیزوں کو ہمارے ہاں ہمارے فقہا نے ایک بڑی اچھی اصطلاح بنائی ہے، سد ذریعہ، یعنی ایسی چیزیں جو اپنی ذات میں کوئی بری چیزیں نہیں ہوتی، لیکن ان سے بعض اوقات اس لیے روکا جاتا ہے کہ اگر ادھر ادنا رغبت بھی ہوگی تو معاملہ کہیں اور چلا جائے گا۔ اس کو ایک سادہ مثال سے اس طرح سمجھ لیجئے کہ باہر گلی میں جانا یا بچوں کا وہاں کھیلنا یہ اپنی ذات میں کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ہم بعض اوقات اس کے نتائج کو سامنے رکھ کے روکتے ہیں بچوں کو، تو یہ سد ذریعہ ہوگا۔ یعنی اصلاً کوئی بری چیز نہیں ہے، خدا کی زمین ہے، گلی میں جا کے کھیلیں، میدان میں جا کے کھیلیں، لیکن اس اندیشے سے کہ وہاں کچھ ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے گا یا ہمارے گرد و پیش میں ایسے بچے نہیں ہیں کہ جن کی صحبت یہ بچے اٹھائیں، اس میں کسی خرابی کا اندیشہ ہے، تو 10 چیزوں کو سامنے رکھ کے ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ بیٹے باہر جا کے کسی قاعدے ضابطے سے کسی میدان میں چلے جاؤ، کسی کلب کے ممبر بن جاؤ، لیکن اس طرح گلی میں نہیں کھیلنا چاہیے۔ یہ سب چیزیں سد ذریعہ، یعنی اس چیز کو روکنا جو کسی گناہ کا یا کسی بڑی برائی کا ذریعہ بن سکتا ہو، تو ان سے روکا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ ذہن میں رکھنا چاہیے جو قرآن مجید نے اختیار کیا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب قریب بھی نہ جاؤ یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، تو اب پیغمبر بھی فقہا بھی وہ بعض اوقات پھر بعض چیزوں کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں۔ اس میں البتہ یہ خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ وہ ایسی چیزوں سے خود رکیں، ان کا شعور پیدا کیا جائے۔ ان کو قانون نہیں بنا دینا چاہیے، وہ سد ذریعہ کی چیزیں ہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ان سے رکنا ناگزیر ہو جاتا ہے، بعض اوقات آدمی اپنے حالات کا جائزہ لے کر سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے یا میں اپنے آپ کو بچا لے جاؤں گا۔ تو یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں وہ انسانوں کے شعور میں ہونے چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو قانون نہیں بنانا چاہیے۔ قاعدے قانون کی یا حرمت کی بات وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی اور تنبیہ کر دی کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد پھر اب قتل سے روکا ہے۔ خدا نے جس جان کی حرمت قائم کر دی ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔
میں نے لکھا یہ 5واں حکم ہے اور مذہب و اخلاق کی روح سے جو حرمت انسانی جان کو ہمیشہ سے حاصل رہی ہے اس کا بیان ہے۔ یعنی انسان کی جان جانور کی جان نہیں ہے، یہ ایک شخصیت کا قتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی حرمت قائم کی ہے، انسان کی جان، مال، آبرو تینوں کی حرمت ہے، تو یہاں جان کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ دوسری جگہ قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے بارے میں یہی تاکید بنی اسرائیل کو کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان پر لکھ دی تھی کہ ایک انسان کا قتل در حقیقت پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ بات ان کو کہی گئی تھی، اس کا حوالہ قرآن نے دیا ہے اور اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ کسی انسان کی جان 2 ہی صورتوں میں لی جا سکتی ہے، یعنی اس میں کوئی گنجائش نہیں چھوڑی اللہ تعالیٰ نے، نہ حکومتوں کے لیے، نہ فقہا کے لیے، نہ میرے اور آپ کے لیے، بالکل واضح کر دیا ہے کہ انسانی جان کی حرمت ابدی ہے۔ صرف 2 صورتیں ہیں جس میں انسان کی جان لی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے تو قصاص میں اس کی جان لی جا سکتی ہے، اس کا پھر ایک مفصل قانون ہے کیسے ہوگا۔ دوسری یہ کہ نظم اجتماعی سے سرکشی کر کے وہ دوسروں کی جان و مال اور آبرو کے درپے ہو جائے، یعنی قتل تو نہیں کیا لیکن قتل کرنے کے لیے جتھے بنا لیے ہیں، نکل کھڑا ہوا ہے، ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے ہیں، لوگوں کے لیے آفت بن گیا ہے، کوئی شخص نیوسنس پیدا کر دی ہے، اس کو ہمارے ہاں فساد فی الارض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کوئی آدمی نکل کھڑا ہو تو یہ 2 ہی صورتیں ہیں، اس کے سوا ہر قتل ایک ناحق قتل ہے جس کی سزا قرآن کی روح سے ابدی جہنم ہے۔ یعنی اگر قتل اس طرح کیا گیا ہے ان 2 صورتوں کے سوا تو پھر ابدی جہنم، ہمیشہ کی جہنم۔ اس کو سورہ مائدہ میں، سورہ فرقان میں بالکل واضح کر دیا ہے کہ پھر اس کی اور شرک کی، اس کی اور کفر کی سزا ایک ہی، اس میں پھر معافی کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا، ہم ان کو واضح کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔